ریاست تلنگانہ کے سی ایم KCR نے آج شامیر پیٹ کے علاقے جسٹس سٹی کیمپس میں واقع نلسر یونیورسٹی آف لا کے 15ویں سالانہ کانوکیشن کی تقریب میں حصہ لیا اور تقریباً 406 لا کے مختلف گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ڈپلوما پروگرامرز میں سرٹیفکیٹس بانٹے۔ اس تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ اس یونیورسٹی کے تقریباً 49 ہونہار طلباء نے تعلیمی معاملات میں بہترین مظاہرہ کر کے سونے کے تمغے جات بھی حاصل کیے۔ اس موقع پر حیدرآباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شری رمیش رنگناتھ کے ساتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب فیضان مصطفیٰ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی، ریاستی وزیر صحت ڈاکٹر لکشمن ریڈی اور ہاسپٹل ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ممبر جناب جعفر حسین معراج، جو کہ حلقہ نامپلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA بھی ہیں، ان کے ہمراہ ریڈ ہلز میں واقع حکومت کے MNJ یعنی مہدی نواز جنگ انسٹیٹیوٹ آف آنکولوجی اینڈ ریجنل کینسر سینٹر کا دورہ کیا اور دواخانے کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مریضوں سے بات چیت کی۔ واضح ہو کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کینسر مرض قابل علاج بن گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے MAUD کے سیکریٹری شری نوین متل، GHMC کے کمشنر ڈاکٹر B جنادن ریڈی، واٹر ورکس کے MD اور HMR کے MD کے ہمراہ کئی محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار آج شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے حکومت کے ترقی یافتہ کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں کی جلد تکمیل کے لیے وہاں کے لوگوں کو ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن، عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ شہر میں مچھروں کی کثرت کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بیماری ملیریا کے پھیلنے کے امکانات بھی زیادہ روشن رہتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں کرماگوڑا میں واقع سینٹ فرانسس اسکول کے ذمہ داروں نے حیدرآباد GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر سارے ہی بچوں میں ملیریا کے تعلق سے شعور بیدار کیا اور حفظ ما تقدم اپنانے پر زور دیا اور بتایا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا صاف صفائی کا خیال رکھیں، تبھی نہ صرف ملیریا بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کی بیگم بازار پولیس حدود میں آج سینٹرل زون کے ایبٹس ACP شری راگھویندر ریڈی کی صدارت میں ایک بیٹھک بلائی گئی، جس میں آنے والے گنیش تہوار کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے ممبرز اور شہر کی پیس کمیٹی کے ممبرز نے حصہ لیا۔ ویسے مسلمانوں کی عید بقرعید بھی قریب میں آنے والی ہے۔ ACP اور سرکل انسپکٹر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی دوسری ریاستوں کی طرح یہاں کے ہندو مذہبی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سرزمین حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور حیدرآباد ہندو مسلم یکتا کا گہوارہ رہا ہے، لہٰذا دونوں نے مشترکہ طور پر زور دے کر کہا کہ گنیش تہوار اور عید بقرعید پرامن منائی جانی چاہیے۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو حیدرآباد کی پولیس ایسے خاطی لوگوں کو قطعی نہیں چھوڑے گی۔ انسپکٹر بیگم بازار شری B سرینواس راؤ کے ساتھ اس موقع پر بیگم بازار پولیس اسٹیشن کا سارا ہی اسٹاف وہاں موجود تھا۔ سائبر آباد کمشنریٹ ملکاج گری زون کے الوال ڈویژن میں جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں نے آج ایک اطلاع پر علاقے میں گٹکے پر امتناع کے چلتے ایک جگہ دھاوا کر کے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے گٹکے کے تقریباً 5000 پیکٹس برآمد کر کے ضبط کر لیا۔ چلیے، ان دھاموں سے اتنا تو شہر میں ہو رہا ہے کہ اگر عوام کو گٹکا نہیں ملتا ہے تو وہ مجبوراً اسے چھوڑ دیں گے، لیکن بہت زیادہ عادی عوام کے لیے سرکار کو چاہیے کہ گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کریں، جس میں آ کر لوگ اس بری عادت سے چھٹکارا پا سکیں۔ صرف دوپہر کا کھانا کھلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
تلنگانہ کے ریاستی وقف بورڈ کے زیر انتظام شہر حیدرآباد کی کئی درگاہوں میں متولیوں کی بے راہ رویوں کے سلسلے میں وقف بورڈ زمانے سے حرکت میں ہے۔ کچھ عرصہ قبل کئی درگاہوں کے متولیوں کو معطل بھی کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے مذہبی معاملات کو پرے رکھ کر حکومت کی سرکاری عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر انصاف کے لیے دوڑ لگا دی تھی۔ لہٰذا آج نامپلی درگاہ کے متولی جن کی میعاد ختم ہو چکی تھی، وقف بورڈ نے جگہ خالی نہ کرنے پر اٹل متولی کو جبرن وہاں سے ہٹا دیا۔ ویسے بھی عام طور پر آج کے ماحول میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہب کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے یا کچھ خلاف میں کہتا ہے تو اسے اسرائیل میں پناہ مل جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کی جی ایس ایم سی نے مختلف جگہوں پر جیسے دعوتوں، ہوٹلوں اور گھروں وغیرہ میں بچے ہوئے کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک منفرد سوج فوڈ بینک اسکیم قائم کی، جس کے تحت کھانوں کو حاصل کر کے غریبوں کو کھلایا جانے والا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آج ساؤتھ زون میں جی ایچ ایم سی نے کثیر مقدار میں ٹومیٹو رائس حاصل کیا اور تقریباً 100 غریبوں کو یہ ٹومیٹو رائس کھلایا گیا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ آج ساری دنیا میں ورلڈ نیچر کنزرویشن ڈے منایا گیا، لہٰذا اس سلسلے میں حیدرآباد کے شہرت یافتہ نہرو زولوجیکل پارک میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں لگ بھگ 60 اسکولی اور انفرادی طلباء نے حصہ لیا۔ ایک کمپٹیشن وہاں پر رکھا گیا اور کمپٹیشن میں بچوں نے بڑے جوش و خروش سے اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ زو پارک کی کیوریٹر شیوانی ڈوگرا نے بچوں کو بتایا کہ زندگی گزارنے کے لیے ماحول سے جو بھی چیزیں آپ لیتے ہیں انہیں دوبارہ اچھے انداز میں واپس کر دینا چاہیے۔ جیسے اچھا کھانا ہمیں جھاڑ دیتے ہیں، کھانا استعمال کرنے کے بعد وہ خراب کھانا آپ کھاد کے طور پر جھاڑوں کو واپس کر دیتے ہیں تو وہ پھلتے پھولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ماحول کا معاملہ چلتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ آج شہر حیدرآباد میں انٹرنیشنل ٹائیگرز ڈے کے ضمن میں نہرو زولوجیکل پارک میں حیدرآباد ٹائیگرز کنزرویشن سوسائٹی اور وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی کے اشتراک سے ایک تقریب رکھی گئی، جس میں شہر کے 19 اسکول کے تقریباً 1400 بچوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر زو کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں مختلف کمپٹیشنز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان سے خبریں زوروں پر ہیں کہ پاناما پیپرز لیک کے معاملے میں وہاں کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے بعد انہوں نے اخلاقی طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے اور ان کے خلاف میں جانچ کے احکامات کو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول بھی کر لیا ہے۔ لہٰذا ان کی پارٹی نے متفقہ طور پر ان کی جگہ پر ان کے بھائی شہباز شریف کے نام کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ ریاست بہار میں حالیہ حکومتی تنازعات کے بعد نئی حکومت تشکیل دے کر نتیش کمار نے دوبارہ سی ایم کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی جیت لیا ہے۔ لہٰذا اب بہار میں بی جے پی کی مدد سے قائم کردہ نئی حکومت میں وزراء کی باٹم بوٹی کا عمل زوروں پر نظر آیا۔ ملیکا فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملیکا فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ، حیدرآباد۔ بہار میں بھارت کے شہرت یافتہ لیڈر للو پرساد کی آر جے ڈی بھی خاموش بیٹھی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں نے نتیش کمار کی نئی حکومت کے خلاف میں پٹنہ ہائی کورٹ میں ایک اپیل داخل کی ہے، جس کی سنوائی خبر ہے کہ پیر کو کی جانے والی ہے۔ ریاست گجرات سے خبر ہے کہ آنے والے انتخابات سے پہلے کانگریس کو ایک اور زبردست جھٹکا لگا ہے کہ بی جے پی کی ذہنیت رکھنے والے گجرات کے 3 کانگریسی ایم ایل ایز رام سنگھ ورما، مان سنگھ چوہان اور چنا بھائی چودھری نے کانگریس سے اپنا استعفیٰ پیش کر کے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔
मुल्क के आसाम और गुजरात में तूफान के असरात अभी तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए हैं, लिहाजा राहत और बचाव की टीमें एकदम हरकत में नजर आई। पीएम मोदी ने तूफान में हलाक होने वाले खानदानों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मी होने वाले लोग 50,000 रुपए हुकूमत से हासिल कर पाएंगे।